اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کا کچھ تذکرہ پچھلے جمعے ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہتے ہیں، نام یہ رکھا گیا، بعض کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا ہے، بعض کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک معنی اس کے گندم گوں پہ ہیں، دوسرے اس کے معنی روئے زمین کے ہیں، زمین روئے زمین، زمین کی ساری سطح سے مٹی اکٹھی کر کے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ اور بعد اہل لغت نے لکھا کہ اس کے معنی خمیر کے ہیں، کیونکہ پانی اور مٹی دونوں کو گوندا گیا۔ 3 لفظ قرآن کریم نے بولے، سلسال، حمأ، مسنون۔ مٹی گوندی گئی، کیچڑ بن گیا۔ اور اس میں سے ہوا آنے لگی، جب مٹی کافی عرصہ گوندی رہے تو ہوا آتی، تو وہ گارا جو تھا گوندا ہوا اس میں ہوا آنے لگی، پھر بعد میں وہی گارا جو ہے سلسال بنا، جیسے ٹھیکری بن جاتی ہے، ہم مٹی سے گھڑا بناتے ہیں، اس سے اللہ نے اپنی کمال قدرت سے پیدا کیا، روح ڈالی۔ اور حضرت حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں، اس لیے زندہ سے پیدا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ اس لیے کہ جو بھی قیامت تک زندہ آئے گا اس کی یہ ماں ہے، ہر زندہ کی ماں یا زندہ سے پیدا کی گئی، اس لیے نام رکھا حوا، مبالغے کا صیغہ۔ اس میں بھی 2 قول ہیں۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور انہیں کی جنس کو آگے چلایا، اور حدیث شریف میں آ رہا ہے خلقت من ضلع۔ ایک معنی اس کے یہ کیے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کے بائیں طرف کی جو اوپر والی پسلی ہے اللہ نے اس سے پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں خلق من ضلع، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی اس کی پیدائش میں کجروی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے سیدھا نہ کرنا، زیادہ سیدھا کرو گے تو طلاق کی نوبت آ جائے گی، سیدھا کرنا طلاق دینا۔
اس کے مزاج میں جو کجی ہے اسی کجی ہی سے کام لے لو۔ تیسرے بعد حضرات فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جن سے آدم سے پیدا کیا، یہ صرف تمثیل تھی اس کے بعد مستورات کی کجی کی، ساری نہیں۔ مستورات میں تو حضرت آسیہ بھی ہے، حضرت مریم ہے، ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، جو ہزاروں انسانوں سے، لاکھوں انسانوں سے ایک کا رتبہ اونچا ہے۔ اکثریت کے اعتبار سے کجی ہے، اس لیے کجی کی طرف اشارہ کیا۔ حقیقتاً وہ کہتے ہیں کجی اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا نہیں کی گئی، پیدا جن سے آدم سے کی گئی۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، جو بقیہ مٹی سے اسی سے حضرت حوا پیدا کی۔ 40 سال کے قریب جنت میں رہے میاں بیوی، پھر زمین میں اترے۔ ایک قول یہ ہے کہ بڑا بیٹا اور بیٹی جنت میں پیدا ہوئے، اور محققین علماء کہتے ہیں نہیں، ساری اولاد نیچے زمین پر پیدا ہوئی۔ ایک 1000 سال عمر تھی، اس لیے ہر بطن سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلا بیٹا قابیل اور بیٹی عقلیمہ، آخری جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبد المغیث، اور آخری بیٹی جو پیدا ہوئی آمۃ المغیث۔ مغیث کہتا ہے فریاد رسی کرنے والا، اللہ کا نام ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی۔ آمۃ المغیث، عبد المغیث۔ تو 120 مرتبہ اولاد ہوئی، تو 120 لڑکے 120 لڑکیاں۔ پھر اللہ نے زندگی آدم علیہ السلام کو دی 10 صدیاں۔ اپنی ہی زندگی میں اولاد کی تعداد یعنی 10 صدیوں میں 40,000 تک پہنچ گئی۔ 10 صدیاں جو تھیں، اللہ نے انہیں سے اولاد کو رب العالمین نے پھیلایا۔ قرآن کریم نے 6 پارے میں ایک واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیں۔ قرآن کریم تاریخ یا قصے کی کتاب نہیں ہے، ان قصص میں، ان واقعات میں بے شمار عبرت کے مضامین ہوتے ہیں، اور وہ مضامین ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ یہ ان کی قربانی کا قصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ تفسیر میں اس کی تفصیل یہ آئی کہ بڑا بیٹا ہے قابیل، اس کے ساتھ توأمہ جڑوی جو بہن پیدا ہوئی عقلیمہ۔ تو یہ جو 2 بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں ان دونوں کا نکاح حرام تھا۔ ایک حمل سے جو بیٹا ہوگا، دوسرے حمل کی بیٹی، دوسرے حمل کا بیٹا، پہلے حمل کی بیٹی، یہ نکاح جائز تھا۔ اللہ نے نسل انسانی کو اس طرح بڑھانا تھا۔ اللہ کی شان جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی عقلیمہ، وہ حسین تھی،
اور جو بیٹا حابیل تھا اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی حسین نہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ تم حابیل کی ہمشیرہ سے نکاح کر لو اور حابیل تمہاری ہمشیرہ سے نکاح کرو۔ یہ بگڑ گیا اور کہنے لگا نہیں، جو میرے ساتھ جڑوی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو حرام ہے، یہ اڑ گیا۔ بس پہلی یہیں سے اس کی خطا شروع ہوئی، نیت کی خرابی شروع ہوئی۔ جب وہ اپنی بات پر اصرار کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا یوں کرو، رفع اختلاف کی اور تنازع کو اٹھانے کی ایک صورت ہے، وہ یہ تم اللہ کی بارگاہ میں نظر اور قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا موقف صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو یقینی تھا کہ شریعت جب یہی ہے، صاف ظاہر ہے قربانی حابیل ہی کی قبول ہوگی۔ تو حابیل ریوڑ چراتا تھا اور ایک بڑا دمبا تھا جو اسے بڑا پیارا تھا، اچھی تربیت کی تھی۔ اس نے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر اس کو ذبح کیا اور یہ نیت کی آئے میرے اللہ ڈرتے ہوئے کہ میری اس قربانی کو قبول فرما، جو حق فیصلہ ہے ہمارے سامنے ظاہر فرما۔ نیت کی صداقت تھی۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اپنی کھیت میں سے ردی قسم کا غلہ وہ بھی لے گیا پہاڑ پر اور اللہ کی بارگاہ میں بطور نظر اور قربانی کے پیش کیا۔ آگ آتی تھی سفید قسم کی آگ اور آ کر قربانی کو جلاتی تھی۔ پچھلے امتوں میں قربانی کے لیے آگ آتی، جس کی قربانی جل گئی گویا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی۔ لکھتے ہیں نیت اس کی فاسد تھی شروعی سے قابیل کی کہ قربانی قبول ہو یا نہ ہو، میں نے اپنی سگی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے کروں گا نکاح۔ نیت کا فساد تھا۔ تو حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی، آگ آئی تو غائب اور اس کو جلا دیا۔ اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ مالک نے میری قربانی قبول کر لی، اور ان کا غلہ ویسے پڑا رہا، کوئی آگ نہ آئی۔ بجائے اس کے کہ یہ توبہ کی طرف رخ کرتا، حسد کی آگ میں جلنے لگا اور چڑ میں آ گیا اور جھلا اٹھا کہ تیری قربانی قبول ہے، میری کیوں نہیں قبول؟ بھائی نے کہا قربانی اللہ ہی قبول کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ ہر ایک کے دل پر ہے، ہر ایک کا تقوی اور اخلاص دیکھتے اللہ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی قربانی قبول کرے گی۔ اہل اخلاص، اہل صدق اور اہل تقوی کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب وہ حسد کی آگ میں جلا ہوا تھا اور یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم قتل کرو تو قتل کرو، ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں مظلوم رہ جاؤں گا
مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تم نے کام کرنا ہے تو کر لو، میں نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ حابیل جس کی قربانی قبول ہوئی طاقت میں اس سے زیادہ تھا، اگر یہ مدافعت کرتا کر سکتا تھا، لیکن یہ ڈرا اس بات سے کہ میرے لیے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہوئے تھے بیت اللہ حج کرنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اوپر میرا عرش کے گرد میرے فرشتے میرے ارد گرد گھومتے ہیں اور ساتوں آسمانوں پر بیت اللہ ہے، بیت العزت ہے، اسی طرح یہ زمین پر میرا گھر ہے، تم اس کا طواف کرو۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ قتل کیسے کروں، شیطان انسانی شکل میں آیا قابیل کے پاس، اور ایک درندہ بیٹھا تھا، اس کو مارا پتھر، اس کو تعلیم دے رہا ہے وہ خبیث کے یوں ہی مار۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، تو اس نے اوپر سے زور سے پتھر مارا، اور پھر اس کے بعد ان کے سر مبارک کو ہتھوڑے سے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ زمین کانپی، ایک روایت میں ہے 7 دن زمین کانپتی رہی۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔ آدم علیہ السلام ادھر مکہ المکرمہ میں تھے، درخت کی طرف مسواک بنانے گئے تو دیکھا کانٹے آ گئے، پہلے درختوں میں کانٹے نہیں تھے۔ ایک تبدیلی یہ دیکھی، دوسری تبدیلی یہ کہ پہلے پھل خراب نہیں ہوتے تھے، درختوں پر پھل خراب ہونے لگ گئے۔ یہ تبدیلی دوسری دیکھی، ذائقہ بدلنے لگا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعد چشمے کڑوے ظاہر کر دیے، پہلے سارا پانی میٹھا، زمین کی مٹی جمی ہوئی تھی، اس پر دھول اور گرد اڑنا شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کانپ گئے کہ یہ کوئی حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے، یہ سارے درختوں میں، پھلوں میں، زمین میں، پانی میں جو اثرات کتنے آ گئے، کسی نے کوئی منحوس کام کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کے اثرات، یہ قتل پر یہ منحوس اثرات ظاہر ہوئے۔ جب عام قتل و غارت ہوگا تو پھر کتنے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی اللہ تعالیٰ سزا جلدی دیتے ہیں، ایک قطع رحمی کی، ماں باپ کے ساتھ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی کی ہے تو مرنے سے پہلے اس کی سزا آئی، اور دوسری سزا فرمایا ظلم کی ہے، یہ بھی اللہ مرنے سے پہلے اس کو سزا دے گے۔ اب پریشان ہوا کہ کروں کیا، کوئی پہلے کوئی میت تو دیکھا نہیں، اب لاش کو لے کر پھر رہا ہے، اپنے رشتہ دار اور بھائیوں کے پاس آتا نہیں، کروں کیا۔ ایک مدت گزر گئی، 2 کبے تھے، ان میں ایک کبا مارا تو دوسرا کبا جب ہاتھوں ہو رہا بند زمین کو چونچ کے ساتھ اور پنجے کے ساتھ کھودنے لگا۔ لیواری سوات آخی، تاکہ وہ اپنے ہم جنس کبے کو اس کے اندر دفن کرے۔ سامنے دفن کیا، یہ کہنے لگا یا ویلتا آج عاجزت من ھذا الغراب،
میں تو اس کبے سے بھی گئے گزرا ہوا، اس نے تو اپنے ہم جنس کو دفن کیا، مجھے دفن کا طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ پھر اس نے دفن کیا، حضرت حابیل کو چھپایا۔ سزا اللہ نے کیا دی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ پنڈلی چمٹ گئی اس کی ران سے، اور یہ ہاتھ اکثر اس کی ران سے پنڈلی سے چمٹا رہتا۔ ایک تو اللہ نے یہ نقص سزا دی قابیل کو، نحوست کی۔ دوسرا، جو ہی جلتا چہرہ جو ہے سورج کی طرف ہو جاتا خود بخود، جیسے سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ سورج کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس کا مکھڑا اور چہرہ بھی سورج کی طرف۔ گرمی میں پہ ہاتھ لگاتا تو تنور کی طرح تپتا تھا، سردی میں لگاتا تو برف کی طرف سزا تھی۔ بیٹا پیدا ہوا تو اندھا ہوا، اولاد جو سے اندھے سے آگے پیدا ہوئی تو وہ ساری کی ساری اواری گندی پیدا ہوئی۔ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے طبل اور مزامیر اور ڈھول اور باجے بجائے اور شراب پی۔ یہ قابیل کی اولاد نے پہلے کام کیا، اس لیے کہ حرام کام کی نحوست چلتی ہے، وہ آگے اولاد میں سرایت کرتی ہے، اس کے اثرات آگے اولاد میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، کون کا خیر ابن آدم۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا جب لڑائی ہو جائے تو آدم کا جو بہترین بیٹا تھا ویسے بننا، حابیل بننا، قابیل نہ بننا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ہر ایک دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، نیت دونوں کی خراب تھی، ایک قاتل مر گیا مقتول بن گیا، ورنہ مقتول کا ارادہ بھی قتل اور زیادتی کا تھا۔ اور اگر مقتول نے صبر کیا، فرمایا کہ اس صورت کے اندر جیسے انہوں نے کہا تبوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، حابیل نے کہا پھر میرے گناہ بھی تو ہی لے گا۔ جب کوئی کسی کو ظلمن قتل کرے تو قاتل پر مقتول کے گناہ آ گئے، مقتول صاف پاک ہو گیا، وہ مظلومن ہے، اس کے گناہ اس کی گردن پر۔ اب اس نے خبیث طریقہ جاری کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں قابیل کا حصہ بھی شامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غلط طریقہ جاری کرے، غلط قانون بنائے، غلط چیز جاری کرے، گناہ کی چیز جاری کرے، جتنے لوگ اس پر چلیں گے انہیں ہر ایک کو اپنا گناہ بھی ہوگا اور سب کے گناہوں کا مجموعہ اسے بھی ہوگا جو اس گناہ کا مؤسس ہے، موجد ہے۔ چونکہ یہ طریقہ اس نے جاری کیا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا امراء القیس جہنم میں جائے گا گانا گاتے ہوئے، جتنے گویے ہیں سب اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ ہوگا ان گویوں کا امام آگے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ جیسے ایوب علیہ السلام صابرین کے امام ہوں گے، صبر کرنے والے ان کے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا قربانی کا۔ قربانی تو اللہ اس کی قبول کرتے ہیں جو نبی کی اطاعت کرے۔ حابیل نے اپنے ابا کا کہنا مانا، اللہ کا کہنا مانا، ظالم نہیں بنا، مظلوم بنا، دل میں اخلاص، تقوی اور صدق تھا۔ عامر ابن عبداللہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے،
किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? यही आयत पढ़ने लगे, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मालिक के यहाँ तो तकवे वाले का अमल कबूल है। मेरे बारे में न जाने क्या फैसला हो चुका है, मौत के वक्त में दो रो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मुझे सारी ज़मीन सोने की बनाकर मेरे कब्जे में दे दी जाए, इससे यह ज़्यादा प्यारा है कि मेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। कबूलियत असल है, अमल करना असल नहीं है, असल है कबूलियत, कि वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हुआ या नहीं। आपने पिछले जुमे सुना, शैतान रईसुल मलाइका और ताऊसुल मलाइका था, आसमान दुनिया पर बड़ी इबादत की, फरिश्तों की सोहबत में रहता था, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, जिद में आ गया, हसद में आ गया, मालिक के सामने जरा करने लगा। अल्लाह ने वो सारी चीजें सलब कर ली। अलामा आलूसी रूहुल मानी में लिखते हैं, आदमी शैतान के मामले को देखकर डरे कि लाखों साल इबादत की, जब खुद पसंदी हुब्बे जा आई, तकब्बर और हसद आया और अपने आप को बरतर समझने लगा, तो अल्लाह ने वो जो सिफात रखी थी वो सारी सलब कर ली, खींच ली। बाद में उसका हर अमल, हर फेल, हर हरकत उसको जहन्नम में ले जाने वाली बनी। इस पर वो आगे लिखते हैं, हमें अपने अमल पर गर्रा नहीं होना चाहिए। मौजूदा अमल हम जो कर रहे हैं, मौजूदा काम, पर मैं इस पर दारो मदार नहीं, मदारो मदार तो है कि मौत पर फैसला हमारे बारे में क्या है। इसलिए हर आदमी इसके बारे में अल्लाह की बारगाह में डरे। हजूर पाक अलैहिस्सलाम की दुआओं में, अल्लाह मजल खैर उम्री आखिरा व खैर आमादी खवातिमा, जिंदगी का आखिर बेहतरीन बना देना और आमाल का आखिर बेहतरीन बना देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लिखा अपने उम्माल को कि हर जगह अल्लाह की रज़ा और डर को शामिल करो, तक़वे को। इससे क्या होगा? अमल तुम्हारा बारगाह इलाही में कबूल होगा, तुम अजर के मुस्तहिक बनोगे, इसी पर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से इनामात आएंगे। और इसी किस्म का कौल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई अमल छोटा छोटा नहीं, छोटा अमल भी कबूल हो गया तो ये आदमी चमक गया, इसलिए कि वो छोटा छोटा न रहा जिसे मालिक ने कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये कुर्बानियाँ आ रही हैं और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नकल है। जज्बात वही पैदा करें जो हजरत हाबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थे। डर रहे हैं कि मेरी कुर्बानी कबूल होती है या नहीं, हुक्म इलाही की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी और अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की बात को मान रहे हैं। मजलूम बने, जालिम नहीं बने। क़यामत तक आने वाले इंसानों में सबसे पहले शहीद हुई है, रूए ज़मीन का पहला शहीद हाबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बारगाह में उसका सिद्क और उसका इखलास और उसका तक़वा काम आया। और जो आड़ा और जिसने हसद किया, जिसने अल्लाह के नबी और बाप और अल्लाह की नाफरमानी की, वो मरदूद हुआ। और चूँकि उसकी नदामत दिल से नहीं थी, इसलिए वो जहन्नम की आग में गया। अपने फेल पर वो कोई नादिम नहीं था, नदामत तो इस बात पर थी कि मैं अपने भाई को दफन कैसे करूं, दफन करने का मुझे ढंग नहीं आता। उसने कोई सच्ची तौबा ना की, मालिक की तरफ रजू करता, ताइब बनता, गिड़गिड़ाता तो तौबा कबूल होती। मर गया, उसी पर मुसर रहा, इसलिए मुखल्लद फिन्नार हुआ, हमेशा आग में गया।
रब्बुल आलमीन ये कुर्बानी आ रही हैं, अल्लाह हमें भी वो नेक जिंदगी अता फरमाए। असल कुर्बानी इसी चीज़ की है कि जिंदगी का सारा रुख एक सूरत जानवर के दिमाग की है, वो लाजमन करनी पड़ेगी। और उसकी हकीकी रूह यह है कि हमारे अंदर वो तकवा है जो हाबील में था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में था, और इसी तरह सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन में था। रब्बुल आलमीन उसका कोई जर्रा हमें भी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।